فکر، تسبیح و تحلیل، تلاوت، نوافل، صدقہ و خیرات اور ہر قسم کی عبادت کا عالمی موسم بہار، جس سے ہر مسلمان اپنے ایمان اور تقوی کے حصول کے لیے اپنے دل کو سکون اور راحت اور آنکھوں کو ٹھنڈک Recording کا in سامان progress. مہیا کر سکتا ہے۔ اس مہینے میں اپنی عبادت سے اور اس کے ماہ مقدس کے بابرکت مہینے میں بیت اللہ کا طواف کر کے بھی، اور ذکر کی محفلیں جو دن اور رات کے مختلف اوقات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق دیتا ہے، قرآن کی مجالس، احکام اور مسائل حلقے، اور طواف کرنے والے اور قیام اللیل کرنے والے، اور وہ سب گناہگار مسلمان جن کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عبادت کا شوق پیدا کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183۔ جی آپ پلے کر دیں۔ لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیات آپ نے سنی۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، فرض کر دیے گئے تم پر روزے جیسے کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ان پر یہ بات واضح کر دی کہ روزے فرض کیے گئے ہیں، اور کیوں کیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ روزے کا مقصد یہاں بیان کر دیا گیا۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اور تم میں سے جو کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ کیا کرے؟ بعد میں ان کی گنتی پوری کرے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو نہیں رکھ سکتا، جو مریض ہے یا کسی بھی وجہ سے جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی، وہ فدیہ اور طعام مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو کوئی خوشی سے کرے نیکی تو بہتر ہے اس کے لیے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ اس کے 85 آیت میں بھی پھر آگے شہر رمضان کی فضیلت مزید بیان کر دی گئی ہے، ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی دیکھیں گے۔ تو چونکہ ہر وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان رکھتا ہے اور وہ رمضان کی اہمیت سے واقف ہے، وہ خوشی خوشی اس رمضان کا استقبال کرے گا اور خوش دلی سے کرے گا، جیسے کہ امتحان سے پہلے تیاری کی جاتی ہے نا، پیپر ہوتا ہے اور کل
امتحان ہے یا اگلے مہینے ہے یا اگلے ہفتے آپ کا پیپر ہے، تو پہلے سے ہم تیاری شروع کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا امتحان آسان ہو جائے، تاکہ ہمارے لیے جب اس میں کوشچن ہو یا جب وہ ہمارے سامنے آئے تو ہم گھبرا نہ جائیں، بلکہ اس کے لیے پہلے سے مینٹلی بھی پریپیئر ہو جائیں۔ تو اسی طرح جس کی تیاری بہترین ہوگی، جس نے پیپر بہت اچھے سے تیار کیا ہوگا، اس کا امتحان بھی اچھا ہوگا۔ اور چونکہ رمضان کی آمد ہے اور اس سے پہلے ہم نے تیاری رمضان کی، جس نے سب سے اچھی تیاری کی ہوگی، اور رمضان کی تیاری کیا ہے، وہ تقوی کے ساتھ ہے۔ ابھی ہم نے آیات سنی لعلکم تتقون، رمضان کا روزے کا مقصد ہی بیان کیا گیا، وہ تقوی ہے۔ تو جس نے بہترین تقوی اختیار کر لیا، جس کا تقوی صحیح ہوا، تو اس کی تیاری بھی بہترین ہوگی، اور پھر اس کا پیپر بھی اچھا ہوگا، اس کا ایگزام بھی اچھا ہوگا، اور اس کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ تو چونکہ رمضان جو ہے وہ نہ صرف روزے کا مہینہ ہے، بلکہ وہ مغفرت کا مہینہ ہے، وہ برکت کا مہینہ ہے، وہ خوشخبری کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں، مجھے، آپ سب کو پھر سے ایک موقع دیا ہے رمضان المبارک میں داخل ہونے کا۔ لفظ الصوم، صوم کا لفظی معنی رک جانا ہے، سٹاپ ہونا ہے۔ کیا چیز روک دینا؟ عربی زبان میں صوم اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اس کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ وہ آنے والے وقت کے لیے میدان جنگ میں اترنے کے لیے وہ گھوڑا تیار ہو جائے، اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے۔ اور صوم یعنی روزے سے جو ہماری ٹریننگ کیا ہے کہ ہم بھی رک جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں کس چیز سے؟ کھانے پینے سے۔ بہترین اور لذیذ کھانا ہمارے سامنے رکھا ہے لیکن ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، یہی تقوی ہے، یہی سیلف کنٹرول ہے اس کا نام۔ پھر گناہوں سے بچنا، یہ بھی اس سے بھی ہم رک جاتے ہیں، سٹاپ ہو جاتے ہیں۔ اور اس رمضان ہم ہر ایک اپنا ٹارگٹ، ایک گول آپ نے رکھ لینا ہے کہ آپ کیسے ہم اپنا ٹارگٹ اچیو کریں گے اس رمضان میں، ہمارا گول کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی کے لیے وہ سب ہم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، اور ہم نے اس کو خوش کرنا ہے، اس کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک موقع دے دیا، ایک اور موقع ملا ہے۔ تو روزہ ایک ٹول ہے جو ہمیں منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ کون سی منزل؟ وہ جو اس کے بعد آنے والے جو 11 مہینے ہیں، اس میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ جو 1 مہینہ ہماری ٹریننگ ہوگی انشاءاللہ، وہ ہمارے آنے والے دنوں کے لیے، ابھی میں نے بتایا نا کہ صوم عربی میں اس گھوڑے کو کہا جاتا ہے جس سے میدان جنگ کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اسے بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے اور وہ آنے والے وقت کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو رمضان بھی ہماری ٹریننگ کے لیے آتا ہے، وہ ہمیں آنے والے باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ جو روٹین ہم نے رمضان میں بنائی ہے، وہ اسی کو لے کے ہم نے آنے والے دنوں میں آگے بھی اسی طرح ہی رہنا ہے، جس طرح سے ہم رمضان میں رہے، اسی طرح راتوں کو اٹھنا ہے، اسی طرح قیام اللیل کرنا ہے، اسی طرح عبادت کرنی ہے۔ یعنی صرف 1 مہینے کے لیے ہم مسلمان بن جاتے اور وہ سب کچھ کرتے، لیکن جو ہی رمضان گزر جاتا ہے تو ہماری روٹین پھر سے بدل جاتی ہے۔ تو رمضان ہمیں اسی لیے تو ٹرین کرنے آ رہا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں آگے کس طرح سے گزارنا ہے، اس کو اور اپنے آنے والے وقت کو کتنا بہتر کرنا ہے۔ مجھے آگے بڑھنا ہے۔ کس چیز میں آگے بڑھنا ہے؟ نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ جو اس رمضان آپ اپنا ٹارگٹ رکھ لیں، اپنا ایک گول رکھ لیں کہ میں نے نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور اپنے آپ کو سیلف کنٹرول 1 مہینہ جب ہم کر سکتے ہیں، 1 مہینہ جب ہم روزے رکھ سکتے ہیں، تو کیا باقی دنوں میں ہم نہیں رکھ سکتے؟ ایام 20 کے روزے رکھ سکتے ہیں، اور پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ جب ہم 30 روزے رکھ سکتے ہیں اور کھانے پینے کی اتنی حاجت بھی نہیں رہتی، نہ ہم سحر میں کچھ کھا سکتے زیادہ اور نہ افطار میں اتنا کھایا جاتا ہے،
یہ ہماری ٹریننگ کس لیے ہے؟ آنے والے باقی مہینوں کے لیے ہم اپنا رمضان، یہ رمضان کیسے گزاریں گے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار بندے کیسے بنیں گے۔ ایک بار پھر ہمیں موقع مل رہا ہے، ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہم پر۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس سال میں دنیا سے ہی گزر گئے، ان کو اس رمضان میں انہیں موقع نہیں ملا۔ ہماری دعا ہے کہ اس رمضان کو ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اس سے، اور ایسے کام کریں جس سے جو ہمارے لیے پروڈکٹیو ہوں، جو ہمیں فائدہ دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے اس کو نہیں چاہیے، ہم یہ ہمارے ہی ٹریننگ کے لیے، ہمارے لیے ہم کتنا نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں، ہم کتنا تقوی اختیار کر سکتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور ليلۃ القدر کی ایک مبارک رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں عطا کر دی، وہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر افطار کی تیاریاں ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا تو گویا اس نے اس دوسرے دوہرا اجر پا لیا، یعنی اس کا بھی اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اسے اپنے روزے کا تو ملا ہی ہے، وہ دوسرے کا بھی اجر پا لے گا، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک پانی کا ایک بوٹل، ایک گلاس ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس مہینے میں ہم جتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے، وہ ہم ہمارے پاس موقع پھر سے ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں، اور اس سے مزید جتنا ہو سکتا ہے فائدہ اٹھائیں۔ رمضان صرف روزہ نہیں ہے، عبادت کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی غمخواری کا بھی مہینہ ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اپنے گھر، اپنی فیملی اور اپنے رشتہ دار، اپنے آس پڑوس اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو بھی اپنی نعمتوں میں شریک کرنا ہے۔ افطار میں کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اپنے آپ کو ہم اتنی مشکل میں ڈال سکتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا بھی، ایک کھجور بھی آپ دے سکتے ہیں کسی کو۔ تو چونکہ رمضان میں ہر نیکیوں کا جو ہے وہ دائرہ وسیع ہو جاتا ہے، ڈبل ہو جاتا ہے، اجر اور ثواب دگنا ہو جاتا ہے ہر چیز کا۔ ایک چھوٹی سی نیکی بھی بہت آپ کو زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے ارد گرد بہت ہیں، اس کو ہمیں کہیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، دور جانے کی نہیں پڑے گا، بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہیں اور ہم نے اس کو اویل کرنا ہوتا ہے۔ اس کے لیے شوق ہو، ارادہ اور نیت ضروری ہے۔ اور چونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے اور جہنم کے بند کر دیے جاتے، تاکہ ہمیں زیادہ نیکی کا موقع مل سکے، ہم نیکیوں کے موقعوں کو ضائع نہ کر دیں۔ اور پھر اپنا جائزہ لیجئے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہی ہوں، کیا میں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے، یا میں نے چٹپٹی افطار کے مزے لینے ہیں؟ کیوں؟ کچھ لوگوں کی نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھا رمضان آ رہا ہے تو اچھا ہے کہ کھانا پینا ہمارا کم ہو جائے گا، تو ہمارا وزن کم ہوگا۔ تو اپنی نیت کا جائزہ ضرور لے لیجئے کہ میری نیت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو شخص اس کی سعادت سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے۔ یعنی اس رمضان صرف لیلۃ القدر ہی نہیں، ہر روز ہمیں نیکیوں کے مواقع ملیں گے، اور ہمیں اگر وہ ہم اویل ہی نہ کر سکے، ان موقعوں کو ہم گوا دیں، تو پھر ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ رمضان پانے کے باوجود بھی مغفرت حاصل نہ کر سکنے والے ہلاکت میں، حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممبر لاؤ، اور ہم ممبر لے آئے۔ حضرت کعب بن
काब फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली सीढ़ी पे चढ़े तो फरमाया आमीन, जब दूसरी सीढ़ी पे चढ़े तो फरमाया आमीन, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी सीढ़ी पे चढ़े तो फरमाया आमीन। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंबर से उतरे तशरीफ लाए तो हमने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आज हमने आपसे ऐसी बात सुनी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आया और कहा, एक आदमी, इस आदमी के लिए हलाकत है जिसने रमजान का महीना पाया और अपने गुनाहों की बख्शिश हासिल ना कर सका। और मैंने कहा आमीन। और ये हदीस काफी लंबी है, मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट करके आपको बता रही हूँ। फिर एक और हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सोया हुआ था और मेरे पास दो आदमी आए, उन्होंने मुझे बाजों से पकड़ा और मुझे एक मुश्किल चढ़ाई वाले पहाड़ पे ले और कहा इस पे चढ़े। मैंने कहा मैं नहीं चढ़ सकता। उन्होंने कहा हम आपके लिए सहूलत पैदा करेंगे। बस मैं चढ़ गई और मैंने पहाड़ की चोटी पे देखा, मैंने कि शदीद चीखों पुकार पुकार की आवाजें। मैंने पूछा ये आवाजें कैसी? उन्होंने बताया कि जहन्नमियों की पुकार है। फिर वो मेरे सामने साथ आगे बढ़े, जहां मैंने कुछ और लोग देखे उल्टे लटके हुए, जिनके मुंह को चीरा जा रहा था और जिससे खून बह रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? उन्होंने जवाब दिया ये वो लोग हैं जो रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लिया करते थे। यानी रोजा वक्त से पहले इफ्तार कर लेना रोजा खा लेने के मुतरादिफ है कि आपसे सब्र नहीं हुआ, आपने पूरा दिन मुशक्कत भी उठाई और रोजा भी रखा और टाइम से पहले इफ्तार कर लिया। तो इस चीज का जो है वो ख्याल रखना है। सहरी ताखीर से खाएं, नेक उमूर में से है। और इफ्तार में जल्दी करें, लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं होगी कि आप वक्त से पहले ही जो है रोजा इफ्तार कर लेंगे। और सहरी खाने में बरकत है। सहरी चाहे एक खजूर ही क्यों ना हो, क्योंकि टाइम ऐसा होता है कि खाने को इतना दिल नहीं चाह रहा होता, लेकिन सहरी को लाजिम पकड़ लें। सहरी से को ना छोड़े। सहरी खाने वालों पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बरकतें नाजिल होती है और फरिश्ते सकीनत नाजिल करते, तो जरूर कुछ ना कुछ आ, हल्का फुल्का सा सहर में आप लें। और इफ्तार जो है वो भी खुशी का एक वक्त है, जो कि रोजादार को दो खुशियां मिलती हैं उस वक्त, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात की खुशी और रोजा इफ्तार करने की खुशी। तो इसलिए इफ्तार में जल्दी करें, ये मसनून है। और खजूर से इफ्तार करें और दुआएं दुआएं कसरत से करें, गुनाहों की बख्शिश। हमारा गोल ये भी है कि हमने इस रमजान में अपने गुनाहों की, चूंकि ये शजरुल गुफरान भी है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इस्तिग़फ़ार बहुत पसंद है। छोटे छोटे गुनाह हमसे जो होते हैं, कबीरा गुनाहों की बात नहीं हो रही, जो सगीरा गुनाह होते हैं, खताएं होती हैं, उनको माफ, उनकी जो वो गलतियां हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके लिए इस्तिग़फ़ार करें, बल्कि सारे गुनाह जितने भी हुए हैं उनके लिए भी। एक हदीस का मफ़हूम है कि एक रमजान दूसरे रमजान तक के गुनाहों को मिटा देता है। तो रोजादारों के लिए बख्शिश का वादा है, अजर अजीम का वादा है। और रमजान को शाहरुल कुरान भी कहा जाता है, क्योंकि रमजान कुरान इंसानों की हिदायत के लिए उतारा गया और मुबारक रात का इसमें इंतखाब किया गया। और करना क्या है आपने इस रमजान में? चूंकि आम दिनों की निस्बत शैतान जो है वो कैद होता है, तो हमें ज्यादा मौका मिलता है ना नेकी का। तो कुरान के साथ ज्यादा मजीद आप ताल्लुक अपना गहरा कर सकते हैं, उसको मजबूत बना सकते हैं। कुरान किसी को सुनाइए। इस रमजान में आपने ये भी अपने लिए एक टारगेट रखना है कि मैंने अपना दौर करना है किसी के साथ, तरतील का दौर। किसी को कुरान सुनाइए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान सुनाया करते थे हर साल। तो कुरान मजीद को, अपनी तजवीद को, ताकि आपका नाजरा की गलतियां निकलें, गलती की इस्लाह हो, अपनी तिलावत को जो है किसी को सुनाएं जरूर। और ये बहुत ही फायदेमंद तिजारत है। इसके अलावा कुरान मजीद को पढ़ना सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि रमजान कुरान का महीना है। इसी महीने में मुबारक रात में कुरान मजीद को नाजिल किया गया। फिर रमजान शाहरुद दुआ है, दुआओं का महीना। हर हाल में दुआ मांगे, रोजादार की दुआ कबूल की जाती है। सफर के दौरान हो या दिल में मांग रहा हो, जहां कहीं भी आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, आप अपने रास्ते में हैं, आ रहे हैं या जा रहे हैं, या कहीं पर भी हैं, आपको जिस वक्त भी टाइम मिले आप दुआ जरूर कीजिए अपने लिए रोजे की हालत में।
اور افطار کے وقت تو دعائیں بالکل قبولیت کی گھڑی ہے، وہ دعائیں اس وقت بہت زیادہ کریں۔ پھر رمضان کیا ہے؟ شہر الصدقہ ہے، صدقہ خیرات کا بھی مہینہ ہے۔ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بہت زیادہ سخاوت کا مظاہرہ کرتے تھے، پورے سال کی نسبت اس مہینے میں زیادہ صدقہ کیا کریں، خیرات کریں، اس سے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو تجارت ہے اللہ کے ساتھ، قرض حسنہ ہے جو فی سبیل اللہ، جو مسکینوں پہ خرچ کریں، پانی کا اہتمام کریں، رشتہ داروں پر خرچ کیجیے، ان کے لیے راشن کا کسی کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد ایسے لوگ، اور خاص کر رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ ثواب کا باعث ہے کہ کوئی ایسا آپ کا رشتہ دار ہے جس کو ضرورت ہے تو اس کی مدد ضرور کریں، کیونکہ یہ قرض حسنہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں ہے، یہ آپ کو لوٹایا جائے گا، اس میں کمی نہیں آئے گی۔ پھر رمضان تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ تزکیہ پاک کرنا، نشو نما کرنا، بڑھانا، اپنے نفس کا تزکیہ قرآن مجید میں آتا ہے نا، جس نے اپنا جو ہے تزکیہ کر لیا وہی کامیاب ہو، کامیابی کا دار و مدار ہی تزکیہ نفس۔ تو اس رمضان میں یہ ٹارگٹ بھی ہے ہمارا کہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ کامیابی کی سیڑھی ہے نفس کی پاکیزگی، کیونکہ جو ہمارے خیالات ہوتے ہیں، جس طرح کی ہماری سوچ ہوتی ہے، وہ نفس ہمیں اکساتا ہے، نفس سے امارہ، تو اس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے۔ تو جو پاکیزگی اختیار کر گیا وہی فلاح پا گیا۔ بھلائی بھی اسی میں ہے، پاکیزگی اختیار کرنے میں، تزکیہ میں ہے، تقوی میں ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا انبیاء کے آنے کا مقصد کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ تزکیہ کرنا، لوگوں کو پاک صاف کرنا۔ ان کی آمد کا مقصد ہی یہ لوگوں کا تزکیہ کرنا، ان کی تعلیم اور تربیت کرنا تھا، سیدھی راہ دکھانا تھا۔ تو روزہ بھی کیا ہے؟ وہ تزکیہ کا ایک ٹول ہے، ایک بہترین مددگار ہے۔ روزہ خاص قسم کا ایک نور عطا کرتا ہے، روشنی دیتا ہے، جیسے ہم گناہوں سے بچنے کی روشنی، گناہ ہمیں نظر آنے لگتے ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیاں، اپنا سیلف انالیسس کریں، اپنا تزکیہ، اپنی جو ہے وہ سوچ کو بدلیں کہ ہم اس رمضان میں بھی اپنے آپ کو نہ بدل سکے، صرف بھوکے پیاسے رہے تو فائدہ نہ ہوا، یعنی رمضان پھر ہمیں بدل نہ سکا، بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، غلط خیالات، گندے خیالات سے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے۔ اور یہ اس کی توفیق اللہ سے مانگے، اللہ جسے چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور رمضان تزکیہ کا بہترین ٹول ہے، موقع ہے۔ تو عزم اور ارادہ اور نیت ضرور کر لیجئے کہ میں نے اس رمضان میں اپنا تزکیہ کرنا ہے، یعنی دل کی صفائی کرنی ہے، قلب سلیم کی دعا مانگیے، حسد، بغض، کینہ اور منفی خیالات سے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس رمضان میں نے قلب سلیم کے ساتھ داخل ہونا ہے اور اپنے لیے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں۔ یہ تو تھی کچھ رمضان کے حوالے سے باتیں کہ اب تھوڑے سے مسائل دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی آپ لوگ کوئی سوال ہے آپ کیجئے، مجھے پتہ چلے آپ لوگ کلاس میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں۔ جی سن رہی ہوں، سن رہی ہیں میم؟ سزا سن رہے ہیں لیکن سوال جی سن رہے ہیں۔ اچھا بہت اچھا بتا رہی ہیں استاذہ جی۔ ہم لوگ اچھا آپ کو کوشش کریں گے، جی ہم کوشش کریں گے ہم لوگ عمل میں لانے کی انشاءاللہ، پورا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ لکھ لیں اپنے پاس، ٹھیک ہے؟ اپنے گولز لکھ لیں کہ میں نے کیا کیا کرنا ہے اس رمضان میں۔ اچھا کچھ مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو چاند دیکھنا، رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ہی روزے شروع